अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको ये बताएं कि दासू बस हादसे की तहकीकात आखिरी मराहिल में है। हसास एजेंसी से इंक्वायरी कर रही हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने चीन की पब्लिक सिक्योरिटी के वजीर से भी फ़ोन पर बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर ने वाज़ेह कर दिया कि सी पैक और पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को माफ़ नहीं किया जाएगा। चीनी इंजीनियर्स और दीगर बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त बनाने के लिए तमाम इदारों को हिदायत कर दी गई हैं और साथ ही साथ ये भी उनका कहना था कि हुकूमत को यकीन दिलाया, चीनी हुकूमत को यकीन दिलाया है कि चीनियों की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीन जाएंगे। तमाम मुतल्लिका सिक्योरिटी एजेंसी से ये कहा गया है कि चाइनीज़ की सिक्योरिटी को मज़ीद यकीनी बनाया जाए और चीन की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाते हैं कि इन कल्प्रिट्स को और इन छुपे हुए खुफिया हाथों को, इन सी पैक के दुश्मनों को और पाकिस्तान चीन दोस्ती के दुश्मनों को किसी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाएगा। चीन के सिक्योरिटी मिनिस्टर, उनका तफसीली फ़ोन आया आधे पौने घंटे का। उन्होंने मज़ीद सिक्योरिटी और चाइनीज़ लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने की इस्तदा की, जो कि हमने कहा कि आप यकीन रखें। वाक़या की तहकीकात फाइनल स्टेजेस पे है। हाईएस्ट अदारे पाकिस्तान के इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और 15 लोग इन्वेस्टिगेशन में चीन के भी आगे शामिल हो चुके हैं। चाइना और चाइना की वजारत दाखिला को हमने ऑन बोर्ड किया हुआ है और जैसे जैसे हमारे पास इतलात मौसूल होती हैं हम उनको बताते हैं। इन्होंने कोयटा में भी ऐसी साजिश करने की कोशिश की थी और अब ये दासू में इस साजिश में कामयाब हुए हैं और ये कामयाबी आर्जी है क्योंकि हमारे तल्लकात जो हैं वो हमालिया से बुलंद हैं चीन के साथ और इन मुल्ज़मों को भी कानून के दायरे में लाएंगे और हर सूरत में इनको एक्सपोज करेंगे। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान और अफगान हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। अफगान वफ्द की क़यादत साबिक सदर हामिद करज़ई और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला कर रहे हैं। मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान नाजिया अनवरी ने तवक्को ज़ाहिर की है कि तालिबान से बातचीत अब तेज़ी से आगे बढ़ेगी और बहुत जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। तालिबान मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान मोहम्मद नईम का कहना है कि हमारी तरजीह मसाइल हल करना है, दूसरी जानिब भी सच्ची और मुखलिसाना नीयत होनी चाहिए। तालिबान वफ्द की क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर कर रहे हैं। पाकिस्तान में आज से शुरू होने वाली 3 रोज़ा अफगान अमन कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि कॉन्फ्रेंस अब ईद उल अज़हा के बाद होगी। दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तान में हफ्ते के रोज़ से शुरू होने वाली 3 रोज़ा अफगान अमन कॉन्फ्रेंस मुलतवी होने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने कहा अमन कॉन्फ्रेंस की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। 3 रोज़ा अफगान अमन कॉन्फ्रेंस 17 से 19 जुलाई तक होना थी। और कंधार पर कंट्रोल के लिए अफगान फोर्सेस और तालिबान में शदीद लड़ाई जारी है। तालिबान की गजनी में भी पेशकदमी जारी है। तालिबान के हमले में अफगान फोर्सेस का पायलट मारा गया। अफगान फोर्सेस ने दावा किया है कि ज़िला शेख अली का कब्जा तालिबान से वापस ले लिया गया है। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती गेट को मुसाफिरों के लिए आर्जी तौर पर खोल दिया गया। सरहद पर तिजारती सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेंगी। हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाक अफगान सरहद को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से सरहद के दोनों अतराफ मुसाफिरों की बड़ी तादाद जमा हो गई थी। आज पाकिस्तानी हुक्काम ने खैर सगाली के जज्बे के तहत पैदल चलने वाले मुसाफिरों के लिए चमन पाक अफगान बॉर्डर को आर्जी तौर पर खोल दिया है। ताहम सिक्योरिटी खदशात के बायस दो तरफा तिजारत बदस्तूर मुअत्तल रहेगी। और आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार की जंग तेज़ हो गई है। ईद उल अज़हा से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान भी इंतखाबी मुहिम में आज अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बाग में जलसे से खिताब करेंगे। PTI के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने ट्विटर पैगाम में बताया कि भिम्बर, मीरपुर खास और
मुजफ्फराबाद में भी जलसे किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में फतह तहरीक इंसाफ की होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम में अब अपना हिस्सा डालेंगे। बाग में आज जलसे से खिताब करेंगे। PTI की रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने ट्विटर पैगाम में बताया कि भिम्बर, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में भी जलसे किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त मीरपुर में जलसे से खिताब कर रही हैं। ने अपना फैसला सुना दिया है। कश्मीर ने इलेक्शन से पहले अपना फैसला सुना दिया है और वो फैसला है मोहम्मद नवाज शरीफ। वो फैसला है शेर और वो फैसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मियां नवाज शरीफ की आवाजें पूरे कश्मीर में गूंज रही हैं और ये फैसला अब मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ भी मान रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह एक वाहिद पार्टी है जो इस वक्त जिसकी इलेक्शन कैंपेन भी लोगों को नजर आ रही है और जिसने बाकी तमाम जमातों की दौड़ें लगवा दी हैं। मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ, आपकी जमात, आपका लीडर अल्लाह ताला के फजलो करम से ये इलेक्शन जीत चुका है और अगर इंशाअल्लाह और अगर याद रखो वोट चोरों, अगर तुमने कश्मीर का इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून का शेर का जीता हुआ इलेक्शन अगर तुमने चोरी किया तो याद रखो कश्मीरी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये 2018 नहीं है, ये 2018 नहीं है जिसमें तुमने RTS का बटन दबाकर मशीनें बंद करके तुमने इलेक्शन चोरी कर लिया था और मुस्लिम लीग नून चुप करके ये फैसला मान लिया था। अब ये वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही, अब ये वो डस्का वाली मुस्लिम लीग नून है जिसने धुंध में से भी वोट चोरों को ढूंढकर अवाम के सामने लाके खड़ा कर दिया था। इसलिए इस बार इलेक्शन चोरी की हिम्मत भी ना करना, क्योंकि इस बार तुम्हारा वास्ता आजाद कश्मीर के शेरों से है। अच्छा अब ये बात सुन लें, बड़ी जरूरी है। मैंने सुना आज खबरों में, मैंने सुना कि आज इमरान खान साहब तशरीफ ला रहे हैं कश्मीर में। पहले तो और जलसे की शुरुआत अपनी वैसे इस्लामगढ़ वालों, जहां इमरान खान के आने से पहले ही उसका इस्तकबाल गो इमरान गो के नारों से होता हो, जहां आपकी बेटी का इस्तकबाल आप फूलों की मनोपतियों से करते हो, वहां आज तहरीक इंसाफ का जो इस्तकबाल है वो जूतियों से, अंडों से, टमाटरों से होता है। ऐसे माहौल में आज इमरान खान साहब बाग तशरीफ ला रहे हैं और जानते हो कि आज
انہوں نے اپنی شروعات جو ہے وہ باغ سے کیوں کی ہے؟ کیونکہ آج باغ میں، کشمیر میں انہوں نے اپنی ایک ATM ڈھونڈ لی ہے۔ وہ ایک بہت امیر آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، جہاں سے انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہو نا، جیسے شہد پر مکھیاں جاتی ہیں، اسی طرح جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے عمران خان وہاں جاتا ہے۔ تو میرے کشمیر کے بھائیوں بہنوں، عمران خان صاحب آج تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا استقبال انڈوں اور ٹماٹروں سے نہ کرنا بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنانا، پہلا ہار جو پہنانا، اس پر ایک تختی لگی ہونی چاہیے جس پر لکھا ہو ویلکم ٹو آزاد کشمیر، آٹا چوری میں نمبر 1۔ دوسرا ہار پہنانا پھولوں کا، ٹماٹروں کا نہیں، پھولوں کا، جس پر لکھا ہو چینی چوری میں نمبر 1۔ تیسرا ہار پہنانا جس میں لکھا ہو گیس اور بجلی چوری میں نمبر 1۔ چوتھا پہنانا جس میں لکھا ہو دوائی چوری میں نمبر 1۔ پانچواں پہنانا جس پہ لکھا ہو مہنگائی میں نمبر 1۔ اور پھر ایک میڈل پہنانا عزت سے جس پر لکھا ہو ووٹ چوری میں نمبر 1۔ اور پھر بہت عزت سے ایک تاج ان کے سر پہ پہنانا جس پر لکھا ہو کشمیر فروش۔ جانتے ہو نا، جانتے ہو نا، جب کشمیر کا مقدمہ ٹرمپ کے پہلو میں بیٹھ کر ہار کر آیا تھا تو پاکستان آ کر کہتا تھا مجھے ایسا لگتا ہے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، یاد ہے نا؟ اور اس کے بعد سے آج تک لوگوں کو کہا کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو۔ لوگوں نے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی، لیکن عمران خان آج تک خاموش کھڑا ہے۔ اور اگر ان کے منہ سے خاموشی ٹوٹتی ہے یا کوئی بات نکلتی ہے اسلام گھر کے بھائیوں بہنوں، تو کیا نکلتی ہے کہ کشمیری 2 ٹکے کے لوگ ہیں۔ اور اگر حرکت ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں سنا تھا نا کہ بھارتی ظالم فوج مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیریوں پر گولی چلاتی ہے، لیکن پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں یہ شرمناک مناظر پاکستان اور کشمیر نے پہلی مرتبہ دیکھے ہیں کہ اس کا امور کشمیر کا وزیر اس نے خود کھڑے ہو کر نہتے آزاد کشمیر کے شہریوں پر سامنے کھڑے ہو کر گولیاں چلائیں، اور اس پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا کہ وہ اب کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں دیکھو ذرا یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی یہ فیصلہ دینا پڑا کہ امور کشمیر کا وزیر کشمیر میں ہی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور میں آج میرپور کے عوام سے، اسلام گڑھ کے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی ملک کی ترقی میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ آپ لوگ یہاں پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر دیار غیر میں آباد ہو، محنت کر کے پیسے کماتے ہو، یہاں پر اپنے خاندانوں کو پالتے ہو، اپنے ملک میں پیسے بھجواتے ہو،
لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو ریمیٹنسز آپ بھجواتے ہو، 10 روپے آپ باہر سے بھیجتے ہو تو آپ کے گھر والوں کو اس پر 20 روپے ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو مہنگائی ہوتی ہے، روز جب صبح اٹھتے ہو تو کیا خبر سننے کو ملتی ہے؟ پیٹرول مہنگا، چینی مہنگی، آٹا مہنگا، ڈیزل مہنگا، گیس مہنگی، دوائیاں مہنگی، ہر چیز مہنگی، کشمیریوں ہر چیز مہنگی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ملک میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جس کو سی پیک کا نام دیا جاتا ہے، جانتے ہو نا سی پیک کو، اس میں انہوں نے ایک منصوبہ رکھوایا تھا جو میرپور سے مظفر آباد موٹر وے کا تھا۔ اب آپ لوگوں کو مظفر آباد اپنے کیپٹل جانا ہوتا ہے تو آپ لوگ پہلے اسلام آباد جاتے ہو، اس کے بعد مظفر آباد جاتے ہو۔ تو نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے کہ آپ کے راستے آسان ہوں، آپ کے بھی ملک کے اندر، آپ کے علاقے میں موٹر ویز بنے، کیونکہ جب موٹر وے بنتی ہے وہ صرف ایک سڑک نہیں ہوتی، وہ ترقی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے۔ موٹر ویز کے آنے سے آپ کے علاقے میں روزگار آتا، کاروبار آتا، پیسہ آتا، ترقی آتی، خوشحالی آتی۔ اور دیکھ لو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا اور عمران خان اور اس جعلی حکومت کا فرق۔ نواز شریف کے دور میں چائنا سے چل کر پاکستان کیا کرنے آ رہے تھے؟ پیسہ لے کر آ رہے تھے، بجلی کے کارخانے بنانے آ رہے تھے، بجلی کے منصوبے لگانے آ رہے تھے، سڑکیں بنانے آ رہے تھے، موٹر ویز بنانے آ رہے تھے۔ اور آج اس نالائق کے دور میں، نااہل کے دور میں، اگر چائنیز پاکستان آ رہے ہیں تو اسلام گڑھ والوں، شرم کا مقام ہے کہ چائنیز آج اس بات کی تحقیقات کرنے، انویسٹیگیشن کرنے پاکستان آ رہے ہیں کہ ان کے 10 چائنیز جو پیچھے بلاسٹ میں وفات پا گئے ہیں، وہ بلاسٹ کیسے ہوا۔ عمران خان، جب تم عاصم سلیم باجوہ کو این آر او دو گے اور 30-40 لاکھ روپے کی تنخواہ پہ رکھ کر اس کو سی پیک کا انچارج بناؤ گے اور اپنی توجہ ساری نواز شریف دشمنی پر رکھو گے تو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سی پیک جو نواز شریف کے دور میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا، آج وہ سی پیک بند پڑا ہے۔ آج وہاں ترقی نہیں ہو رہی، آج وہاں موتیں ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہے نواز شریف اور عمران خان کا فرق۔ یہ میں تمہیں بتا دوں، عمران خان، آج جو تم سڑکوں اور موٹر ویز کے افتتاح کرتے ہو نا، وہ بھی نواز شریف کی بنائی ہوئی۔ نواز شریف کے دور میں تم کہا کرتے تھے کہ موٹر ویز سے قومیں ترقی نہیں کرتی، سڑکیں بنانے سے قومیں ترقی نہیں، اور آج وہی موٹر ویز اور سڑکیں جو نواز شریف کی بنائی ہوئی ہیں، وہی ہوائی اڈے جو نواز شریف کے بنائے ہوئے ہیں، تم آج ان کو قرضہ لینے کے لیے گروی رکھ رہے ہو۔ تو مان لو کہ نواز شریف تمہارا سب سے بڑا استاد ہے۔ اس نے تم 3 سال سے، عمران خان تم 3 سال سے اقتدار میں بیٹھے ہو، ایک پیج پر بیٹھے ہو، قبضہ کر کے بیٹھے ہو، لیکن نواز شریف کے خوف کی وجہ سے آج 3 سال کے اقتدار کے بعد بھی تمہاری دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک دن بھی تمہیں نہ چین کا ملا اس حکومت میں، نہ عزت کا ملا۔
اور نواز شریف آج بھی تمام تر دھاندلی کے باوجود، جعلی ووٹوں کے باوجود، چھا جانے کے باوجود، امیدواروں کے اغوا کے باوجود، الیکشن کمیشن کے عملے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس عوام کی سپورٹ سے نواز شریف آج بھی ہر الیکشن میں تمہیں دن میں تارے دکھا رہا ہے۔ جد نگر نگر آوازے جدا خوشحالی آغازے سانو میاں اتے نازے میاں دے نعرے بجنے بھی بجنے نے تمہارا رنگ سجنے بھی سجنے نے میاں دے نعرے بجنے بھی بجنے نے تمہارا رنگ سجنے بھی سجنے نے۔ نواز شریف تمہارا ایک پیج پہ ہونے کے باوجود عمران خان تمہیں ایسا سبق سکھا رہا ہے کہ دل میں تو مانتے ہو گئے کہ مان گئے نواز شریف نام ہی کافی ہے۔ الحمدللہ۔ اسلام گڑھ کے لوگوں میری بات دھیان سے سن لو۔ نواز شریف کو تم ووٹ دو، اپنے ان کینڈیڈیٹ کو آپ ووٹ دیں، آپ شیر کو ووٹ دیں، ہم آپ کو نواز شریف دیں گے۔ نواز شریف نام ہے کشمیر کی ترقی کا، نواز شریف نام ہے کشمیر کی آزادی کا، نواز شریف نام ہے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا، نواز شریف نام ہے سستے آٹے کا۔ 35 روپے کلو، 30 روپے کلو آٹے کا نام نواز شریف ہے۔ نواز شریف نام ہے 50 روپے کلو چینی کا، سستی چینی کا۔ نواز شریف نام ہے روزگار کا، نواز شریف نام ہے موٹر ویز کا، نواز شریف نام ہے سی پیک کا، نواز شریف نام ہے بجلی کے کارخانوں کا، نواز شریف نام ہے سستی بجلی کا، نواز شریف نام ہے سستی گیس کا، نواز شریف نام ہے سستی ادویات کا۔ تو میرے اسلام گھر کے بھائیوں بہنوں، ایک تہیہ کر لو، ایک فیصلہ کر لو کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے شیر کو ووٹ دینا ہے انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کو، بلکہ آپ نے نذیر انقلابی صاحب کو آپ نے ووٹ دینا ہے، کیونکہ صرف یہ نواز شریف کا امیدوار ہے، صرف یہی شیر کا امیدوار ہے، اور صرف یہی آپ کے ووٹ کا حقدار ہے، صرف یہی آپ کے ووٹ کا حقدار ہے، کیونکہ یہ نواز شریف کا سپاہی ہے۔ اسلام گڑھ والوں جن کے پاس مسلم لیگ نون اور شیر کا ٹکٹ نہیں ہے، جو اپنے طور پر یہاں پر کھڑے ہو گئے ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے، ان جماعت کے ان امیدواروں کو جنہوں نے جماعت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، ان کو ووٹ مت دینا، لوٹوں کو ووٹ مت دینا، ایک ٹکٹ پر جماعت کا ساتھ چھوڑ جانے والوں کو ووٹ مت دینا، کیونکہ جو اپنی جماعت کا نہیں ہو سکتا وہ عوام کا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے ساتھ وعدہ کرو اسلام گڑھ والوں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کر، اور یہاں پنڈال میں موجود سب کے ہاتھ اٹھے ہونے چاہیے کہ 25 جولائی کو گھروں میں نہیں بیٹھو گے 25 جولائی کو نہ صرف خود بلکہ اپنی پورے خاندان کو، اہل خانہ کو، دوستوں کو، محلے داروں کو لے کر وقت سے پولنگ سٹیشن پر پہنچو گے اور شیر پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ۔
اور یہ جو خواتین یہاں پر تشریف فرما ہیں، میری مائیں بہنیں، میں ان کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ گھروں کے کام کاج چلتے رہتے ہیں، ہانڈی روٹی صفائی سب چلتی رہتی ہے، لیکن 25 جولائی کو کشمیر کی مٹی آپ کو آواز دے رہی ہے۔ 25 جولائی کو 25 جولائی کو میری بہنوں 25 جولائی کو آپ نے ایک خاتون خانہ ہو کر نہیں بلکہ کشمیر کی بیٹی ہونے کا حق ادا کرنا ہے اور پولنگ سٹیشنز پہ پہنچنا ہے اور اپنا ووٹ ڈالنا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ووٹ ڈالنا ہے، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے پیارے بچوں جو میرے سامنے کھڑے ہو، اتنے 40 ڈگری میں بھی اتنے نعرے لگا رہے ہو، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں اور آپ سب کو، چاہے وہ بزرگ ہو یا وہ بچہ ہو یا وہ نوجوان ہو یا وہ میری ماں بیٹی ہو، 1 منٹ ٹھہر جائیں، ضروری میسج ہے کہ آپ نے نہ صرف 25 جولائی کو ووٹ دینا ہے بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے، اپنے ووٹ کو ووٹ چوروں سے بچانا ہے، اپنے ووٹ کو ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور 25 جولائی کو جب آپ شیر پر مہر لگاؤ گے تو مریم نواز شریف الحمدللہ آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ 26 جولائی کو آزاد کشمیر میں ترقی کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں وارننگ دیتی ہوں، وارننگ کا پتہ ہے نا، میں تنبیہ کرتی ہوں ووٹ چوروں کو جو گھات لگا کے بیٹھے ہیں اس وقت آزاد کشمیر کے الیکشن میں، کہ اگر تم نے مسلم لیگ نون کو روکنے کی کوشش کی، اگر عوام کے ووٹ پر نظر رکھی، اگر ڈبے بدلنے کی کوشش کی، نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تو اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے بچوں، نوجوانوں، مٹی کا قرض ادا کرنا ہے، اپنے ووٹ کی عزت کروانی ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دینی کہ ریاستی طاقت کے بلبوتے پر آپ کو کمین کی طرح ٹریٹ کرے اور آپ کا ووٹ کے اوپر پاؤں رکھ کر گزر جائے، یہ نہیں ہونے دینا۔ تو نوجوان مجھے بتاؤ، اپنے ووٹ کی حفاظت کرو گے؟ جب تک آپ کو پولنگ سٹیشن سے دستخط شدہ فارمز نہیں مل جاتے، اپنے گھروں کو واپس نہیں جانا، اپنے امیدوار کو جتا کر، بھاری اکثریت سے جتا کر انشاءاللہ اپنے گھر میں واپس آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام گڑھ زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد۔ اور آخر میں میرے ساتھ نعرہ کشمیر، جیے کشمیر کا نعرہ لگا دو، کیونکہ میری رگوں میں بھی کشمیر کا خون ہے۔ جب نعرہ لگاتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ نعرہ کشمیر، جیے کشمیر، جیے اسلام گڑھ۔ اللہ حافظ۔ میرپور اسلام گڑھ میں نون لیگ کا جلسہ، مریم نواز خطاب کر رہی تھیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیریوں نے الیکشن سے پہلے اپنا فیصلہ سنا دیا، کشمیری شیر پر ہی مہر لگائیں گے نواز شریف، یہ الیکشن جیت چکا ہے، مریم نواز کا ایسا کہنا ہے۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 5.5% سے زیادہ رہی۔ 24 گھنٹے میں 2783 افراد میں کورونا کی تصدیق ہو گئی، 39 مریض جان سے گئے۔ ایسٹرازینیکا ویکسین کی نئی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے۔ 12.5 لاکھ خوراکیں اسلام آباد سے دیگر شہروں کو بھیجی جائیں گی۔ سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال کراچی میں ہے، جہاں مثبت کیسز کی شرح 20% تک جا پہنچی۔ کورونا ویکسینیشن سینٹر عید کے پہلے روز بند رہیں گے۔ سندھ میں کورونا کے بھارتی ویرینٹ کا پھیلاؤ خطرناک رخ اختیار کر گیا۔ مثبت کیسز میں انڈین ویرینٹ کی شرح 50% تک پہنچ گئی ہے۔ اس بارے میں اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے مدثر نذیر سے۔ مدثر بتائیے گا کیا بتانا ہے محکمہ صحت سندھ کا؟
हाँ जी, ये बिल्कुल बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। सिंध में कोरोना के भारतीय वेरिएंट का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है और मुस्बत कोरोना केसेज में इंडियन वेरिएंट्स की शरह जो है वो 50% तक पहुंच गई और आइंदा चंद रोज में इंडियन वेरिएंट की शरह 100% तक हो जाएगी। इंडियन वेरिएंट से भी खतरनाक एक और वेरिएंट है जो जिसे डेल्टा प्लस कहा जा रहा है और ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसका भी फैलाव बहुत तेजी से होता है। और सिंध में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की जो शरह है वो भी रिकॉर्ड हुई है, उसमें 20.34 जो है वो हुई है। तो इस तरह से जो केसेस बढ़ रहे हैं इससे माहिरीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इंडियन वेरिएंट जो है दीगर वेरिएंट। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया मुदस्सिर। कराची की मकामी अदालत ने एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुलजिम आतिफ की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इसी पर बात करेंगे, इरफानुल हक हमारे साथ हैं। इरफान, खबर की तफसील बताइए। कराची की मकामी अदालत ने एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुलजिम आतिफ जमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है और इसी सिलसिले में मजीद ये भी तफसीलात हैं। प्रोसिक्यूटर का ये कहना है कि आतिफ जमान ने 2 अफराद का कत्ल किया, जमानत का मुस्तहिक नहीं है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।